آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَّةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ علماء کرام، معتکفین و معتکفات اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اس مبارک جمعہ کے اجتماع میں حاضر ہیں، اور یہ معلوم نہیں کہ یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہے یا اللہ پاک اعتکاف میں اور آخری عشرہ میں ماہ رمضان کا ایک جمعہ جمعۃ الوداع اور عطا فرمائے گا۔ سورہ بقرہ کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی، ان پر پچھلے 2 جمعوں میں تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری تھی، اور ایک مضمون ہے اصلاح نفس کا، تزکیہ نفس کا، جو قرآن مجید کے اس مقام اور اس قصہ کے بیان کے حوالے سے جاری تھا۔ آج اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ چونکہ آج نئے ہیں جو پچھلے 2 جمعوں میں نہیں تھے، ان کی خاطر بڑے اختصار سے جو مضمون تفصیل کے ساتھ 2 خطابات میں بیان ہو چکا، اسے چند جملوں میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اگلے بیان ہونے والے مضمون کو سمجھ سکیں اور جو پہلے بیان ہو چکا اس کے ساتھ ایک ذہنی ربط
اور تسلسل قائم کر سکے۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور قاتل کا پتہ نہیں تھا، لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور آپ نے وحی الہی سے ان سے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ پھر گائے کی تفصیلات پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ گائے بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل کم عمر بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی صحت مند ہو۔ اس سے مراد کیا ہے، اس پر پہلے خطاب میں تفصیلی گفتگو گزر چکی، اب اسے نہیں دہرانا چاہتا۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اس گائے کا رنگ زرد ہو، اور زرد رنگت خوب گہری ہو، جاذب نظر ہو، دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ اس زرد رنگ سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل بھی پچھلے جمعۃ المبارک کے بیان میں گزر چکی، اب وہ بیان تفصیلاً نہیں دہرانا چاہتا، اختصار سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ جو تفاسیر میں آیا ہے بنی اسرائیل کے اس قتل کا، اور حکم یہ دیا جا رہا تھا کہ اس گائے کو قتل کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس مردہ کو ماریں، وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو گائے کے اس واقعہ کی وجہ سے جو ظاہری سبب ہے، وجہ تسمیہ ہے، اس سورت کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ واقعہ تفاسیر میں یوں آیا ہے کہ ایک بزرگ شخص تھا بنی اسرائیل کا، اور مالدار بھی تھا، متمول تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اور وہ جو جوان بیٹا تھا وہ قتل ہوا تھا، اور قتل کیا اس کے چچا زاد بھائیوں نے، اس کے کزنز نے، اس کے باپ کے بھائی کے بیٹوں نے، اولاد نے قتل کیا۔ مقصد حسد تھا، بنیاد اس کی حسد تھی، تاکہ جو مال و دولت اس کے پاس ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جائے۔ اب یہ جو بات ہے یہ پہلے نہیں بتائی تھی، آج چونکہ اس کے ساتھ مضمون کا ریلیونس شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ حصہ آج ذکر کر دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اور میں یہ قبل اس کے بیان کر چکا ہوں، اور آج نئی جو تھوڑی سی تفصیلی بات عرض کی اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ تفسیر عرفانی میں عرفاء، اولیاء، صوفیاء کے ہاں، اہل حق اور اہل عرفان کے ہاں اس واقعہ کا جو عرفانی معنی ہے، جو روحانی تعبیر ہے، اشاری تعبیر ہے، تفسیر اشاری، اس کے تحت وہ روح، وہ جو برا شخص ہے بنی اسرائیل کا مالدار، اس سے مراد انسان کی روح ہے۔ بولیے کیا مراد ہے؟ روح ہے۔ اور اس کا جوان بیٹا جو قتل ہو گیا ہے، روح کا جوان بیٹا دل ہے، تو قلب کو موت لاحق ہو گئی، دل مردہ ہو گیا، قتل کر دیا گیا۔
پھر جب کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا قتل ہو جائے تو غم سے نڈال ہو کر باپ بھی مر ہی جاتا ہے، ایک طرح کا وہ زندہ ہو کر بھی مر جاتا ہے۔ تو اگر قلب روحانی مر جائے تو روح قلب کی موت کے باعث خود بخود مردہ ہو جاتا ہے، سمجھیں؟ اب اس جوان کو مارا چچا زاد بھائیوں نے، تو چچا کون ہے؟ روح کا بھائی کون ہے؟ وہ نفس ہے۔ روح کا بھائی کون ہے؟ بولیے، نفس ہے، نفس حیوانی ہے۔ روح اور نفس دونوں بھائی ہیں، ایک صالح ہے، ایک فاسد ہے، ایک میں نیکی غالب ہے، ایک میں برائی غالب ہے، مگر دونوں جوہر عقل یعنی روح القدس کی اولاد ہے، دونوں کا باپ ایک ہے، روح القدس یعنی مالائے اعلیٰ سے دونوں منتقل ہوئے، مالائے اعلیٰ سے دونوں منتقل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی تشکیل کے وقت جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اور جن جن عناصر کا اور اجزاء کا ذکر کیا ہے، روح تو رکھی گئی ہے اس چراغ دان بدن میں، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو روح بھی ادھر سے رکھی گئی ہے اور نفس بھی ادھر سے پھونکا گیا ہے۔ روح احسن تقویم کی آئینہ دار ہے اور نفس اسفل سافلین کا آئینہ دار ہے۔ پوٹینشلز دونوں رکھے گئے، اس لیے یہ دونوں بھائی ہیں۔ روح کا بیٹا، اس کی اولاد دل ہے، قلب، جو بنیادی طور پر روح کے زیر اثر، زیر تربیت، پاکیزگی کی طرف میلان رکھنے والا تھا، اور جو دولت اس کے پاس تھی وہ روحانی دولت تھی۔ جب دل روح کے زیر اثر ہوتا ہے تو وہ عشق الہی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جب دل اپنے باپ روح کی پرورش میں ہوتا ہے تو روح کے پاس الست بربکم قالوا بلی، عشق الہی کی دولت ہوتی ہے، معرفت الہی کی دولت ہوتی ہے، عرفان حق کی دولت ہوتی ہے، معارف اور علوم لدنیہ ہوتے ہیں روح کے پاس، جو اسے ملائے اعلیٰ سے، عالم بالا سے ملتے ہیں۔ اس کا تعلق عرش معلی اور فوق العرش سے رہتا ہے۔ تو جو کچھ باپ کو ملتا ہے یعنی روح کو ملتا ہے، وہ باپ اپنے بیٹے کو، دل کو منتقل کرتا رہتا ہے۔ تو روح کا مال عشق الہی اور معرفت حق اور انوار و تجلیات الہیہ کا، یہ مال دل کے نصیب میں ہوتا ہے، دل کو ملتا رہتا ہے۔ نفس دل کا چچا ہے، روح کا بھائی، اور اس کی اولاد یعنی دل کے کزنز، دل کے چچا زاد بھائی، نفس کی اولاد، وہ قوات شہوانی ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، یہ جو شہوتیں ہیں یہ نفس کی اولاد ہے۔ قوت شہوت، قوت حسد، قوت غضب، قوت حقد، قوت تکبر، قوت عناد و عداوت، یہ جو دوسروں سے حسد کرنا، بغض کرنا، عناد رکھنا، عداوت رکھنا، جلنا، برا سوچنا، نقصان کا سوچنا، پھر شہوت پرستی، یہ جو سارے منفی رجحانات ہیں طاقتور،
یہ نفس کی اولاد ہے، نفس کی اولاد ہے، اور انہی شہوتوں اور خواہشوں سے نفس مزین ہے، زین للناس، یہ نفس کی زینتیں ہیں جو اس کو اچھی لگتی ہیں، اور ان کا گھر بدن ہے، ان کا گھر رہائش کا سارا پتہ بتا دیا نا، اور نسب بھی، پتہ بھی، خاندان بھی، رشتہ داریاں بھی، اور یہ ساری رشتہ داریاں، عطا پتہ، خاندان، یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے، سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، یہ سب کچھ تمہارے اندر ہے، آنکھ کھول کر دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی ساری نشانیاں ان کو دکھا دیں گے، کبھی باہر کی دنیا میں، اور جن کو اندر جھانکنا آ جائے گا انہیں اندر ہی کی دنیا میں دکھا دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی باہر بستے ہیں، شیطان بھی باہر بستے ہیں، اور ملکوت جیسی صفتیں، فرشتوں جیسی صفتیں، ایک طرح کے فرشتے، استعارتاً فرشتے کہہ لیں، وہ اندر بھی بستے ہیں اور شیطان بھی اندر بستے ہیں۔ ایک عرش وہ ہے جو آسمانوں سے ماوراء ہے، ایک عرش وہ ہے جو انسان کے سینے کے اندر بھی ہے، ایک فرش وہ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اور ایک فرش انسان کے من کے اندر بھی ہے۔ تو یہ عالم انفس میں بھی ایک آفاق ہے۔ تو خیر ذکر کیا، تو یہ نفس کے بچوں نے، شہوتوں نے، اور حسد، بغض اور عداوت کی قوتوں نے مل کر اپنے چچا زاد بھائی دل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنا کیا ہے؟ دل کی زندگی عشق الہی تھی، جس دل میں عشق الہی تھا وہ دل دل زندہ تھا، جس دل کو معرفت حق حاصل تھی وہ دل دل زندہ تھا، جس دل کا تعلق ملائے اعلیٰ سے تھا، جس دل میں ذکر الہی کا چراغ جلتا تھا، جس دل میں عشق الہی کی تپش تھی، آگ جلتی تھی، جس دل میں معرفت حق کی روشنی تھی، جس دل کو مولا سے شناسائی تھی، وہ اس شناسائی کے سبب زندہ تھا، اس روشنی کے سبب زندہ تھا، اس ذکر حق کے سبب زندہ تھا، اس معرفت الہی کے سبب زندہ تھا۔ یہ اس کی زندگی ہوتی۔ نفس کی اولاد نے، شہوتوں نے دل پر حملہ کیا، چچا زاد بھائیوں نے دل پر حملہ کیا، شہوت دل پر حملہ آور ہوئی، قوت غضب دل پہ حملہ آور ہوئی، جاہ و منصب کی تمنا حملہ آور ہوئی، مال و دولت کا حرص حملہ آور ہوا، حقد اور حسد حملہ آور ہوا، شہوتیں، نفس کی خواہشیں، یہ دنیاوی خواہشیں، یہ مکر، یہ سارے لشکر مل کر پاکیزہ چچا زاد بھائی دل پر حملہ آور ہوئے، اور حملہ کر کے اس دل سے انہوں نے عشق الہی چھین لیا۔ اس دل سے عشق الہی چھین لیا، اس دل میں ذکر الہی کا جلتا ہوا چراغ بجھا دیا، اس دل کی ڈور جو مالائے اعلیٰ سے جڑی تھی اور جس کے ذریعے وہ رات پاتا تھا، وہ ڈور کاٹ دی، اس دل کا تعلق باللہ توڑ دیا، اس دل میں معرفت حق کی روشنی تھی وہ بجھا دی،
اس دل کی زندگی جاتی رہی، جب عشق الہی اور ذکر الہی کا چراغ بجھا اور معرفت حق اس سے چھینی گئی، وہ قتل ہو گیا۔ یہ تھا دل کا قتل، دل مردہ ہو گیا، دل مردہ ہو گیا۔ ہمارے دل مردہ ہو گئے، دل مردہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جھگڑنے لگے کہ قاتل کون ہے، کون اس جوان کو مار گیا۔ ہمارے فکر جھگڑنے لگے، ہماری سوچیں جھگڑنے لگی، ہمارے تصورات جھگڑنے لگے، افکار اور تخیلات جھگڑنے لگے۔ ہم سوچ کی دنیا میں گم ہو گئے کہ کون دل زندہ کو مردہ کر گیا۔ مجھے یاد ہے 1974 کی بات ہے، ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ جب وفات کے قریب 2-4 دن باقی تھے تو وہ بستر پہ تھے علالت میں، وفات سے چند دن قبل، 1-2 روز قبل کی بات ہے۔ تو میں بیٹھا تھا، کوئی صاحب دوست ملنے کے لیے آئے، میری طرف دیکھا ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے، اور دیکھ کے ایک شعر پڑھا، فرمایا مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے۔ بس ایک شعر پڑھ دیا، اس پر کہا کچھ نہیں، مجھے سنایا مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ بس یہ پیغام دیا اشارے کی زبان میں کہ زندگی دل کے جیتے رہنے سے عبارت ہے۔ دل زندہ ہے تو بندہ زندہ ہے، دل مردہ ہے تو ہم مردہ دل ہیں، اس لیے چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ نفس کے بچوں نے، اولاد نے دل کو قتل کر دیا، اس عشق الہی کی اور معرفت الہی کی زندگی چھین لی۔ یہ یہاں تک اس کی اشاری اور عرفانی تعبیر تھی۔ اب آگے پھر قرآن مجید کا اگلا حصہ لے لیتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو جب بتا دیا گیا کہ رنگ زرد ہے، اور زرد رنگ نفس کا ہے، زرد گہرے زرد رنگ کی گائے ہو، تو گہرا زرد رنگ نفس کی طرف، نفس امارہ کی طرف اشارہ ہے، اور گائے نفس حیوانی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وہ گائے لے کر اسے ذبح کر دو۔ اب تم یہ چاہتے ہو کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا، تو یہ خبر تمہیں نہیں مل سکتی، یہ خبر تو دل زندہ کو تھی جو مر گیا۔ اب وہی دل زندہ ہوگا تو راز بتائے گا۔ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تک دل زندہ نہ ہو راز کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ راز جاننے کا طریق یہی ہے کہ دل زندہ ہو، اس سے پھر جوان بیٹا زندہ ہو جائے تو بوڑھے باپ کی کمر پھر سیدھی ہو جاتی، پھر روح زندہ ہوگی، پھر تعلق جڑ جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کچھ اور وضاحت کریں، وہ گائے کیسی ہو، ہمیں شبہ ہو گیا ہے، مشتبہ ہو گئی ہے گائے۔ کئی گائیں ہوتی ہیں، کئی، اب پتہ نہیں زرد رنگ کی کون سی گائے۔ یہ اشتباہ کیا ہے؟ ہم اس شبہ میں رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والا اشتباہ سمجھا رہا، ہر مستعد طالب ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اشتباہ کیا لگتا ہے، مغالطہ کیا لگتا ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بس اسی نقطے پر بات ختم کروں گا تاکہ نماز جمعہ ادا کر لیں۔ ہر مستعد طالب نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی جو تسبیح پڑھتا ہے، یہ بڑی تسبیح کرتا ہے، یہ بڑے نفل پڑھتا ہے،
یہ بڑی اللہ اللہ کرتا ہے، بڑے وظیفے کرتا ہے، بڑے چلے کاٹتا ہے، یہی پہچان ہے نا ہماری کہ یہ طالب حق ہے جی۔ عرفاء کہتے ہیں کہ ہر مستعد، ہر محنت اور ریاضت کرنے والا طالب حق نہیں ہوتا۔ تم نے اس کی تسبیح دیکھی ہے، کیا خبر وہ پڑھ کس کے لیے رہا؟ تم نے اس کے چلے دیکھے ہیں، کیا خبر وہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے؟ تم نے اس کے نفل دیکھے ہیں، ورد وظیفے دیکھے ہیں، کیا خبر وہ وظیفے کس دنیاوی وظیفے کے لیے کر رہا ہے؟ یہ بھی قسمیں ہیں، کچھ لوگ تو محض دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ ورد وظیفے ایسا کرتے ہیں کہ دیکھنے میں دنیاوی نہیں لگتے، روحانی لگتے ہیں، مگر وہ عام دنیاوی سے بھی بدتر دنیاوی ہوتے ہیں۔ وہ تسخیر کے لیے کرتے ہیں ورد وظیفے کہ لوگوں کے دل آپ کی میری طرف پہ کھینچے آئیں، اس میں اعظم پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل آپ کی طرف راغب ہوں، آپ کے ہاتھ میں آ جائیں۔ وظیفے پڑھتے ہیں، اس طرح وظیفے پڑھتے ہیں تاکہ آپ جو بات کہیں وہ پوری ہو جائے۔ ورد وظیفے کرتے ہیں کہ آپ سیف اللسان ہو جائیں، ورد وظیفے کرتے ہیں کہ آپ کو رزق میں تنگی نہ ہو، ورد وظیفے کرتے ہیں کہ آپ کی یہ خوبی آپ کے اندر آ جائے، مستجاب الدعوات ہو جائیں، آپ کی جو کہیں پورا ہو جائے۔ اب یہ ساری باتیں دیکھنے میں روحانی لگتی ہیں یا نہیں ہیں؟ مگر یہ دنیاوی سے بھی بدتر دنیاوی ہے۔ اہل حق سے پوچھو، یہ ایسی دنیاوی ہیں کہ ان پر پردہ روحانی چڑھا ہوا ہے۔ دنیاوی وظیفے بے اولاد مل جائے، مقدمہ جیت جائیں، کاروبار اچھا ہو جائے، رزق اچھا ہو جائے، امتحان میں پاس ہو جائیں، وسائل زیادہ ہو جائیں، بیماری ختم ہو جائے، شفا یابی ہو، گھر بن جائے، یہ تو کھلے کھلے دنیاوی وظیفے ہوئے نا۔ ان کے کرنے میں تو چلو گناہ بھی کوئی نہیں، دنیاوی ضرورتیں ہیں، آپ کوئی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کلمات طیبات پڑھ رہے ہیں، اس میں تو منافقت نہیں ہے، مگر وہ ایسے روحانی وظیفے ہیں کہ ان کے اندر دنیا پرستی ہے کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے پھریں، ہائے ہائے ہائے، لوگ میرے پیچھے پیچھے پھریں۔ تسخیر عوام کا، تسخیر قلوب کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دیکھنے میں روحانی ہے، اصل خال اندر سے اصل دنیاوی ہے، حقیقت میں اصل دنیاوی ہے کہ لوگ پیچھے پھریں۔ بھئی روحانیت یہ ہے کہ لوگ تیرے پیچھے پھریں، یہ تو دنیا پرستی ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ تو مولا کے پیچھے پھرے، تو لوگوں کی فکر نہ کرے، کوئی تیرے پاس آتا ہے آئے، نہ نہیں آتا نہ آئے، کون آیا کون گیا، اپنا دھیان جب تو مخلوق کی طرف لگائے رکھے گا تو اس فکر میں رہے گا کہ لوگ میرے پیچھے کتنے آئے کتنے نہ آئے۔ یہ دنیا پرستی ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ دھیان مخلوق سے ہٹا دے اور تو مولا کے پیچھے پھرے کہ مولا مجھ سے راضی ہوا یا نہ ہوا۔ تو یہ ایک اس کے اندر بڑا ایک کنڈل ہے۔ تو یہ دنیاوی چیز پر لوگ روحانی پردہ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک نیا قصہ ہے۔ ورد وظیفے کرنا، اس مرض کا وظیفہ کیا، اس مرض کا کیا، اس کا کیا۔ میرے پاس بھی بہت سے لوگ ہماری بوتلیں لاتے ہیں نا، دم کر دے، اوپر لکھ جاتے ہیں اس کو بواسیر ہے، بواسیر کا دم کر دیں، اس کو گردے کی تکلیف ہے دم کر دیں، اس کی اولاد کا مسئلہ ہے دم کر دیں، امتحان کے لیے دم کر دیں۔ ایک خاتون ہمارے پاس آئی، 2 بوتلیں لائی، بوڑھی عورت تھی، ہماری رفیقہ ہے، غلام زارہ بی بی اس کا نام۔ اس نے کہا جی میرے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے بہت زیادہ شدت کی، بیوہ ہے، 20-25 سال سے بیوہ ہے، غلام مصطفیٰ کی والدہ، تو اس کے دم کر دیں میرے گھٹنوں کی درد ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسری بوتل میری بہو کی ہے، 4 سال ہو گئے بیٹے کی شادی کو، اولاد نہیں ہوتی، اس کا دم کر دیں۔ دم کر دیا۔ جب وہ لینے کے لیے آئی تو بوتلیں ایک جیسے تھی۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ کو کہ بوتلیں ملا دینا اور کہنا وہ تو آپس میں مل گئی۔ اب یہ لطیفہ ہے اور حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس نے بوتلیں ہاتھ میں پکڑی، وہ پریشان کھڑی تھی۔
تو گھر بیگم صاحبہ نے پوچھا بھئی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا جی یہ میں تا بڈھی بیوہ تے 30 سال ہو گئے میرے شوہر نو میرے میاں نو سائیں نو مریا ایک بوتل سی اولاد دی بچی نو اولاد ہو جائے ایک سی میرے گوڑیاں دی درد دی او میں اگر او دی بوتل دم والی غلی تے پی لئی او دی کو میری پی لئی پتہ نہیں کی بنے گا۔ اس نے سمجھا لے ابھی دم سے بیوہ ہو کر اللہ معاف کر دے۔ پھر میں آیا میں نے سمجھایا میں نے کہا بی بی میں تو کوئی مختلف دم میرے پکے پکائے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو گوڑے کی درد ہو اولاد ہو سر درد ہو امتحان ہو بواسیر ہو شفا یابی ہو کاروبار ہو رزق ہو زہد ہو بگر ہو سر ہو گوڑا ہو گٹا ہو ہر چیز کا میں تو اللہ کا نام عرض کر کے تو پکار کے پھونک دیتا ہوں۔ ہم تو کوئی یہ کام جانتے نہیں ہیں، یہ تو ایک بس اللہ کا نام پھونکنے والی بات ہے۔ باقی وہ جو پانی جس مقصد کے لیے رکھ جاتا ہے مقصد بھی وہ جانتا ہے اور پورا بھی اسی نے کرنا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، مقصد بھی وہ جانتا ہے کہ کس کے گوڑوں میں درد ہے کس کے گٹوں میں درد ہے، کس کو اولاد کی ضرورت ہے کس کو کاروبار بہتر چاہیے۔ میں کون ہوں کسی کا مقصد جانتا پھروں، مالک کا کام جس نے کرنا ہے وہی مقصد جانے، تو بوتل پہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو اس سے تو مخفی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے تو التجا کرنی ہے مولا تجھے تیری رحمت کا صدقہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ یہ جس کام کے لیے رکھ گئے ہیں تو اس میں پورا کر اپنی برکت ڈال دے۔ التجا کرنی وہ مان لے اس کی مرضی نہ مانے رد کر کے پھینک دے اس کی مرضی وہ مالک ہے۔ ہم تو سائل ہیں منگتے ہیں تو باقی تو مقصد اسی نے پورے کرنے ہیں، تو اس سے بوتلیں ادھر کی ادھر ہو جائیں ادھر کی ادھر ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر وظائف ہوتے ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں وظائف ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہر شے کا الگ وظیفہ ہے۔ کیا؟ ہر شے کا الگ وظیفہ ہے، جوانی آ جائے الگ وظیفہ ہے۔ تو یہ جدا جدا وظیفے لوگ چلے کرتے، اس کے لیے لوگ چلے کرتے، تو یہ کیا ہے میں دم کروں تو لوگ صحت یاب ہو جائیں، اس کے لیے ورد وظیفہ چلا کرنا یہ اصل دنیا داری ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ دیکھو اس کا دم کتنا کامل ہے، دم کرتا ہے اور فوری لوگوں کی درد دور ہو جاتی ہے، دم کرتا ہے کام ہو جاتا ہے، دم کرتا ہے بخار اتر جاتا ہے، دم کرتا ہے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، لوگ سمجھے کتنا کامل ہے، اس کے لیے وظیفہ کرنا یہ روحانیت کے پردے میں اصل دنیا داری ہے۔ اب میری بات کو سمجھے ہیں نا؟ تو تصوف کا طریق فقیری تصوف کا طریق کیا ہے؟ نہیں، دنیا داری کے پیچھے نہ پھرو، جو وظیفہ کرو دل کو صاف کرنے اور مولا کو منانے کا کرو، جو عبادت کرو مولا کو پانے کے لیے کرو، جو ورد کرو اس سے تعلق جوڑنے کے لیے کرو، جو مشقت کرو نفس کے تزکیہ کے لیے کرو، دل کی زمین گندگی سے صاف کرنے کے لیے کرو، معرفت حق کے لیے کرو، عشق الہی کے لیے کرو، ذکر الہی کے لیے کرو، تعلق الہی کے لیے کرو، غیر کو دل سے نکالنے کے لیے کرو اور مولا کو دل میں بسانے کے لیے کرو، جو ورد کرو، جو وظیفہ کرو، جو چلا کرو، جو اعتکاف کرو، جو تلاوت کرو، جو عمل کرو، لوگوں جو ریاضت کرو، صرف اور صرف ہر ریاضت فقط مولا کے لیے کرو، مولا کے لیے کرو، مولا کے لیے کرو، ہر خیر کو بھول جاؤ، ہر خیر کو دل کی تختی سے مٹا دو، ہر خیر کو نکال دو، دل کی زمین جب غیر سے پاک ہو گئی اور مولا تمہارے دل کے کوٹھے میں آ کے بس گیا، اس کا نور تمہارے دل کو روشن کر گیا، اس سے تعلق جڑ گیا، جب اس سے تعلق جڑ گیا تو پھر وظیفے یاد کرنے کی حاجت نہیں، جو چاہو منہ سے کہو دم کرو ہوتا رہے گا۔ جو چاہو پڑھو دم کرو نہ کرو جو چاہو پڑھو، تمہاری زبان تکبیر بن جائے گی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون،
پھر اللہ کام اتر آتا ہے. جب بندہ دل میں مولا کو بساتا ہے تو پھر مولا کے انوار آتے ہیں، اس کی تجلیات آتی ہیں، اس کی صفات کا پرتو ہوتا ہے، اور مرد مومن کا دل اللہ کے انوار کا آئینہ ہوتا ہے، اللہ کے اخلاق و صفات کا آئینہ ہوتا ہے. اس کا امر ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، شے ہو جاتی ہے. بندہ جب خود کو فنا کر کے ایسا وظیفہ کرے کہ اس میں گم ہو جائے، اس میں فنا ہو جائے اور وہ باقی رہ جائے. جب بندہ خود سے فنا ہو اور اس سے بقا لے لے تو پھر جب وہ ارادہ کرتا ہے ہو جا، وہ بھی ہوتی رہتی ہے. اللہ اللہ بس موضوع کو نماز جمعہ کے لیے ختم کرتے ہیں. مقصود کہنے کا یہ تھا، پیغام یہ تھا کہ لوگوں سن لیں، عبادتیں صرف اللہ کے لیے خالص کریں، ریاضتیں صرف اللہ کے لیے خالص کر لو. میں نے کہا تھا کہ اگر ہر شے بھول کر صرف مولا کو یاد رکھ لیں تو پھر ہر کام کا ذمہ دار مولا خود ہو جاتا ہے. مولا خود ہو جاتا ہے، وہ ہم سے اچھا کارساز ہے، کارسازی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ معرفت حق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.